ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاں پر وہ دنیاوی علوم کی خاطر لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو اعلیٰ قسم کی یہ فانی ڈگریاں دلواتے ہیں، کاش کہ وہ اس بات کی طرف بھی دھیان دے کہ ان کو قرآنی ڈگری بھی دلوا دیں، تاکہ وہ ان کے لیے نہ یہ کہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی وہ ان کے لیے عزت کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے قرآن یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی صداقت کی دلیل اور حجت پر اس قرآن کو اہل عرب پر پیش کیا تو ان اہل عرب کے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وہ کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت اور رسالت کی حجیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن میں تو سوائے پہلوں کے قصے کہانیوں کے اور تو کچھ نہیں ہے۔ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ آپ کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی حجت ہے؟ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے محبوب علیہ السلام، یہ جو اللہ کی کتاب کو اللہ کا کلام ہونے کے منکر ہیں اور یہ اس بات کا انکار رہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی تو 114 صورتیں ہیں نا، وہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دیں۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا پورے مکے کے رہنے والے کفار کو، اور جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، محبوب فرما دیجئے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، محبوب فرما دیجئے اس قرآن کی ایک سورت کی مثل ہی تو یہ ایک سورت بنا کر دکھا دے۔ وہ اس سے بھی عاجز آ گئے، اور آج تک پورے عالم کفر کو قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ اپنے دین باطل میں سچے ہیں تو پھر قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت ہی بنا کر دکھا دے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور مقام پر اس طرح بھی چیلنج کیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، محبوب فرما دیجئے کہ جو قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر ہیں، فرما دیجئے کہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور سارے جنات کو بھی یہ ملا لیں اور اکٹھے اس بات پر ہو جائیں کہ چلو ہم قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھائیں، تو محبوب فرما دیں سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جنات بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، مگر یہ پھر بھی قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ ایسا حضور علیہ السلام کو میرے رب نے معجزہ عطا کیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں اور رسولوں کو پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان نبیوں کو معجزات بھی عطا کیے، اور معجزہ پھر وہ عطا کیا جاتا کہ جس قوم میں جو چیز رائج ہوتی کہ باطل لوگ اس کمال کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے، صراط مستقیم سے ہٹاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بڑھ کر کمال درجے کی وہ خوبی عطا کر کے اپنے نبی کو بھیجتا۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا مشہور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں سے سام بنائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بہت بڑا اژدہا بنایا۔ تو یہ
جو چیز جس قوم میں رائج ہوتی اور بات لوگ اس کمال کو دکھا کر لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے کی کمال درجے کی خوبی اپنے نبیوں کو عطا کرتا۔ محبوب کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو عربیوں کو اپنی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز اور گھمنڈ اور وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مقابلے کیا کرتے تھے کہ ایک شعر لکھا جاتا، ایک شاعر ایک شعر لکھتا، اس کے شعر کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا، اور اس سے بڑھ کر جو پھر فصاحت اور بلاغت پر مشتمل جو شعر لکھتا تو پھر سب سے زیادہ فصیح ہونے کا ڈنکا اس شاعر کا بجایا جاتا۔ تو لبید بن ربیعہ نامی ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کا شمار ان 7 افراد میں ہوا کرتا تھا کہ پورا عرب جن کی فصاحت اور جن کی بلاغت کا معترف تھا۔ اس لبید بن ربیعہ نامی شخص نے دیکھا، ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، قرآن کی یہ آیت لکھ کر اسے کعبے کی دیوار سے لگا دو۔ یہ لبید بن ربیعہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شاعر عرب کا بڑے سے بڑا فصیح اور بلیغ بھی قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں کوئی شعر نہ لکھ سکا، کوئی کلام نہ لکھ سکا۔ اور لبید بن ربیعہ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ بارگاہ رسول علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ اسی کو امام اہل سنت نے یہ فرمایا، جب محبوب کریم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا قرآن کریم کی صورت، اور یہ ایسا کلام کہ جس کے آگے عربیوں کی گردنیں بھی جھک گئی، امام اہل سنت نے اسی کو تو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان معجزہ قرآن کی صورت میں حضور علیہ السلام کو عطا کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے فضائل اور مناقب سننے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لفظ قرآن کا معنی بتا دوں، تاکہ کسی کی چیز کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہ نام اس کی افادیت اور اس کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ یا رسول تو آئیے دیکھیں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ یا تو قرآن اس کا مادہ ہے قرآن، جس کا مطلب ہے جمع ہونا، تو قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی علم ایسا رکھا نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا ہو۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں علوم فرشتگان ذکر کیا، اس میں علوم انبیاء ذکر کیا، اس میں علوم ادیان ذکر کیا، اس میں علوم تصوف کا ذکر کیا گیا، اس میں اللہ نے علوم برزخ ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے علوم محشر کا ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے علوم دنیا کا ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے متعلق جو رہنمائی اور اس کے جو ستاروں اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے اندر اس کا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ قرآن کی آیت سنا کر اس بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب ہم نے آپ کو وہ کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے کہ جس میں ہم نے ہر چیز کا بیان کیا ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان کر دیا۔ یا پھر قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے ہر بکھرے ہوئے انسان کو جمع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جو عربی لوگ ہیں ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا بول چال ہم سے جدا ہے۔ اسی طرح جو افغانی لوگ ہیں ان کی تہذیب ہم سے جدا ہے، ان کا لباس ہم سے جدا ہے، ان کی تہذیب و تمدن ہم سے جدا ہے۔ اسی طرح جو سندھی لوگ ہیں ان کا لباس ہم سے جدا ہے، ان کی تہذیب ان کا تمدن ہم سے جدا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بکھرے ہوئے لوگ تھے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، افغانی ہو یا سندھی ہو،
ان سارے بکھرے ہوئے لوگوں نے جب ایک کتاب کو مانا تو قرآن نے کہا کہ اگرچہ تم سب کی زبان الگ ہے، عربیوں کی زبان اور ہے، عجمیوں کی زبان اور ہے، ان کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے جدا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ سارے بکھرے ہوئے لوگوں نے جب ایک کتاب کو مانا تو قرآن نے کہا اب تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، اب تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھ دیا۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور اس قرآن کی فصاحت پر میں کیا بیان کروں صاحبو کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اے قرآن بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن خود کہتا ہے کہ ساری دنیا کے پالنے والے رب نے مجھے نازل کیا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ قرآن تجھے لے کر کون آیا، تو قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے نازل بہ روح الامین، مجھے سارے فرشتوں کا سردار جبریل لے کر آیا ہے۔ قرآن بتا تو پھر کس کے اوپر نازل ہوا، تو قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر مجھے اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو میری خشیت، اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس قرآن کی امانت کو اپنے اندر سما سکیں۔ اب سوال ہے کہ پھر وہ کون سی عظیم ہستی ہے کہ قرآن جیسی عظیم امانت کو پہاڑ بھی جب اپنے اندر نہ سما سکے تو وہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ جس نے سمایا۔ تو قرآن کہتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ کوئی اور سینہ نہیں بلکہ وہ سینہ مصطفیٰ ہے جس پر میرے رب نے مجھے نازل کیا۔ اب اگر یہ سوال ذہن میں اٹھے کہ اب قرآن بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کس دن میں آیا یا رات میں آیا، کس تاریخ کو آیا، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے رات کے وقت لیلۃ القدر کی شب میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں صاحبو کس قدر اس کی فصاحت ہے کہ شاید ہی کوئی سوال ہوگا اور شاید ہی وہ کسی کی علمی پیاس ہوگی کہ جس کو قرآن بجھاتا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہر ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جب ایک مسلمان اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک وہ محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جو اس کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائے گا اے حافظ قرآن اس سواری پہ بیٹھ اور قرآن پڑھتا جا۔ حافظ قرآن جب قرآن کی تلاوت شروع کرے گا اور وہ والناس کی سین تک جہاں تک قرآن وہ سواری چلتی جائے گی وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ فرمائے گا جہاں تیرے قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی اتنی جنت تیری ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے کتنا بڑا وہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے قرآن پڑھے ہوتے ہیں مگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ مساجدوں کی جسے کہتے ہیں کہ الماریاں بھری پڑی ہیں مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر سلام ہے ان ماں باپ کو اور سلام ہے اس بچے کو کہ جس نے زمانے کی روشن خیالی نہیں دیکھی، جس نے دیکھا ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے تو اس نے پیغام مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو سنا اور سنایا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔